وہ کہیں گے کہ یہ کھانا شرک ہے، یہ کھانا بدعت ہے، بلکہ میرے آقا نے برجستہ یہ اعلان کیا، آج سے عمر کے قول کو، آج اس عمر کے قول کو قبول کیا جاتا ہے اور اعلان کر دو پورے صحابہ کی جماعت میں کہ سارے اپنی بوریوں کو لے کر کے آ جائیں۔ جب سارے اپنے کپڑوں کو لے کر کے آئے ہیں رب کعبہ کی قسم، تو میرے آقا نے کہا کہ اپنے کھانے پینے کے سامان لے کر کے آؤ۔ صحابہ کرام بوریاں لے کر کے آئے ہیں، قسم خدا کی کسی کے پاس ایک کھجور ہے، کسی کے پاس 2 کھجور ہے، کسی کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، کوئی کھجور کی گٹھلیاں لے کر کے آ گیا ہے۔ اللہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے اس کو منگایا جائے، آپ سامنے رکھیں، سامنے رکھ کر کے دعا کر دیں، انشاءاللہ العزیز میرا یقین ہے کہ صحابہ پیٹ اسی سے بھر لیں گے۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں دعا کروں گا کھانے کو سامنے رکھ کر کے تو یہ بدعت ہو جائے گا، کھائے گا کون یہ کھانے کو؟ قسم خدا کی میرے آقا نے یہ اعلان کیا، عمر کے قول کو قبول کیا جاتا ہے۔ تمام صحابہ اپنے کھانے کے سامان کو لے کر کے آئے، صحابہ لے کر کے آئے ہیں، کوئی 1 کھجور لایا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 1 روٹی کا ٹکڑا لایا، کوئی کھجور کی گٹھلیاں لے کر کے آیا۔ جب لا کر کے سامان کو رکھا گیا ہے، راوی بیان کرتا ہے اتنا سامان تھا جتنا کہ بکری کے بیٹھنے کے بعد جیسی اس کی پوزیشن ہوتی ہے اتنا ہی سامان اکٹھا کیا گیا۔ اب مجھے یہ تو بتاؤ کہ صحابہ کھجور کی گٹھلیاں لے کر کے آئے ہیں، صحابہ کرام جو ہے کھجور کھانے کے بعد گٹھلیوں کو پھینکا نہیں کرتے تھے، بلکہ مشکل وقت کے لیے صحابہ کرام رکھ لیا کرتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، جو خالی کھجور کی گٹھلیاں جب آئی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا پانی کو لے کر کے آئے، ان کھجور کی گٹھلیوں پہ ڈالا ہے، میرے آقا نے جب ڈالا ہے صحابہ کرام نے ان کھجور کی گٹھلیوں کو دھلا ہے، وہ پانی پی لیا ہے، سیراب ہو گئے ہیں، بھوک ختم ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ اسلام کی ایسی غربت کی کہانی تھی جس دور کے اندر کھجور کی گٹھلیوں کو دھو کر کے پانی پی جا رہا تھا، اس دور کے اندر اگر لائٹ تلاش کی جائے، جلسے تلاش کیے جائے، جھنڈے تلاش کیے جائے، حکم تلاش کیے جائے، آج کے اس شکل میں جو جلوس محمدی نکالا جا رہا ہے یہ تلاش کیا جائے تو یہ حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب صحابہ کرام کی اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ دلیل مل گئی کہ صحابہ نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے آقا کا میلاد منایا ہے، تو جیسے جیسے دور بدلتا گیا اور جیسے جیسے دور بدلتا گیا ویسے ویسے ہمارے کام بڑھتے گئے، ہماری شادیاں الگ انداز میں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس 20 جوڑی کپڑے ہیں، لوگوں کے پاس امامہ بھی ہے، لوگوں کے پاس ٹوپی بھی ہے، لوگوں کے پاس لنگی بھی ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا بہترین سامان بھی ہے، لیکن اس دور کے اندر اصحاب صفہ جو تھے 100 سے زائد صحابہ کرام ان میں ایسے تھے رب کعبہ کی قسم، ان سے ان کے اندر 100 سے زیادہ اصحاب صفہ ایسے تھے کہ جن کے پاس صرف ایک دھوتی تھی، ایک ہی دھوتی سے وہ 6 مہینہ چلایا کرتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، جس دور کے اندر صحابہ نے 6 مہینے تک ایک دھوتی سے کام کیا ہو، ایک لنگی سے کام کیا ہو، اس دور کے اندر اگر اس انداز کی آسائش سے تلاش کی جائے تو یہ حماقت ہو سکتی ہے، یہ بے وقوفی ہو سکتی ہے، یہ غفلت ہو سکتی ہے، یہ نادانی نہیں ہو سکتی ہے۔ عقل مندی اسی کو کہا جاتا ہے کہ لا خیر فی الاسراف، لا اسراف فی الخیر۔ بدلے رقم گنج مرادہ بادی نے ارشاد فرمایا لا خیر فی الاسراف، لا اسراف فی الخیر۔ فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے، اور جو بھلائی میں خرچ کیا جائے وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ آج میری شادیاں بڑھ گئی، عقیقے بڑھ گئے، ولیمے بڑھ گئے، گھر کے کپڑے بڑھ گئے ہیں، اور گھر کا کھانے پینے کا سامان بڑھ گیا ہے، میری منزلیں عالی شان ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس دور کے اندر، اس دور کے اندر کیا ایسے کپڑے تھے لوگوں کے پاس؟ کیا ایسے کھانے تھے؟ کیا ایسے مکان تھے؟ جب ایسے مکان نہیں تھے، کھانے کے کپڑے، کھانے کا سامان نہیں تھا، پہننے کے کپڑے نہیں تھے، تو آج کے اس دور میں یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تو صرف اور صرف فتویٰ کیا جو ہے آقا کریم کے میلاد پر ہی لگے گا یا اپنے کھانے پینے کے سامان پر بھی لگے گا؟ تو پتہ یہ چلا یہ فتویٰ شریعت کا نہیں ہے، یہ طبیعت کا تو ہو سکتا ہے، شریعت کا فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا فتویٰ اسے کہا جاتا ہے
کہ جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے مانا ہے, جس کو فاروق اعظم نے مانا ہے, جسے عثمان غنی نے مانا ہے, جس کو مولا علی نے مانا ہے, جس کو تمام صحابہ کرام کی جماعت نے مانا ہے, اور بیک زبان یہ کہہ دیا, اور میرے امام اہل سنت نے اپنی زبان میں انسانوں کی محبت کو جامع پہنا کر کے ارشاد فرما دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل بارت نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, کیونکہ آقا کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا انعام دیا, ایسا کرم نوازا ہے, ایسی شانیں ہمیں عطا کی ہے جو کسی کو یہ شان عطا نہیں کی گئی. حضرت ابو ہریرہ تو میرے آقا کے تعلق سے ایسی شان بیان کرتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ, آقا کریم کا چہرہ ایسا تھا جیسا کہ آپ کے چہرے میں سورج دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. جب حضرت